مرہون بقرار من قیادت حکومت الاحتلال. یہ آواز اب آپ شاید کبھی دوبارہ نہ سن سکیں، کیونکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ شن بیت اور آئی ڈی ایف کی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں انہوں نے غزہ شہر میں ہونے والے ایک میزائل حملے میں حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کو نشانہ بنایا ہے، اور وہ اور ان کا خاندان اس حملے میں جاں بر نہ ہو سکے. غزہ شہر کے رمل محلے میں ہونے والے حملے میں ایک مکان کے دوسرے اور تیسرے فلور کو 5 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس میں اسرائیل کے مطابق حذیفہ الکہلوت، جو ابو عبیدہ کے نام سے جانے جاتے تھے اور حماس کی عسکری تنظیم القسام بریگیڈ کے ترجمان ہیں، ان کو خاندان کے افراد سمیت شہید کر دیا گیا. شن بیت اور آئی ڈی ایف نے حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کو نشانہ بنایا ہے. ہمارے پاس فی الحال اس حملے کا نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے، مگر ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ابھی تک حماس نے اس معاملے پر کوئی جواب نہیں دیا ہے. اگلے کچھ گھنٹوں اور دنوں میں اس بات کی تصدیق ہو جائے گی. بی بی سی نے مقامی لوگوں کو حملے کے بعد کوٹ کرتے ہوئے بتایا کہ گھر کو دانتوں کی سرجری کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا. غزہ میں موجود مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں 7 لوگ جاں بحق اور 20 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، جس میں بچے بھی شامل ہیں. حماس کی جانب سے اب تک ابو عبیدہ کی شہادت کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے. حماس کے روایتی فوجی لباس میں ملبوس اور چہرے پر ہمیشہ فلسطینی رومال، جسے کفایہ کہا جاتا ہے، لپیٹے حماس کے ترجمان ابو عبیدہ پچھلے 2 دہائیوں سے القسام کے ترجمان کی حیثیت سے ویڈیوز میں سامنے آتے رہے ہیں. آج تک کسی نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہیں اکتوبر 7 کی ویڈیوز بنانے، جاری کرنے اور اسرائیلی مغویوں کی تصاویر جاری کرنے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا ہے. اپنے آخری پیغام میں ابو عبیدہ نے دھمکی دی تھی کہ غزہ شہر پر اسرائیلی حملے اور قبضے کی کوشش مغویوں کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، اور اگر اسرائیلی فضائی حملوں میں کوئی مغوی مارا گیا تو اس کی تصاویر جاری کی جائیں گی. یاد رہے کہ غزہ میں اس وقت 50 کے قریب اسرائیلی مغوی موجود ہیں، جن میں سے 20 کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں. ابو عبیدہ حماس کے ترجمان کی حیثیت سے پچھلی 2 دہائیوں سے کام کر رہے تھے، اور حالیہ اسرائیلی جارحیت کے بعد وہ کئی ویڈیوز میں حماس کے موقف کو بیان کرنے کے لیے سامنے آتے رہے ہیں. 2002 میں ابو عبیدہ سب سے پہلے ٹی وی اسکرینز پر القسام بریگیڈ کی ویڈیوز میں نظر آئے. 2005 میں اسرائیل کے غزہ سے نکلنے کے بعد انہیں باقاعدہ القسام کے ترجمان کے طور پر نامزد کیا گیا. وہ 2004 سے القسام کے قائم کیے گئے میڈیا آفس کا بھی حصہ ہیں. 2014 میں اسرائیلی میڈیا کی جانب سے ایک تصویر جاری کی گئی اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ القسام کے ترجمان ابو عبیدہ کی ہے اور ان کا اصل نام حذیفہ سمیر عبداللہ الکہلوت ہے. مگر القسام کی جانب سے اس تصویر کی تردید جاری کی گئی اور کہا گیا کہ انتہائی مخصوص لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ابو عبیدہ کی شناخت کے بارے میں نہیں جانتا. ماہرین سمجھتے ہیں کہ ابو عبیدہ کی شناخت کی اگر حماس کی جانب سے تصدیق کی جاتی ہے تو اس کا حماس کے آپریشنل معاملات پر تو اثر نہیں پڑے گا، مگر سائیکولوجیکلی یہ تنظیم اور اس کے ہمدردوں کے لیے ایک دھچکا ہو سکتا ہے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.